بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے رب ہیں۔ رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کی ہر قسم کی ضروریات کا پورا کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا۔ اللہ پاک سب کو روزی دیتے اور اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسے روزی دیتے۔ کسی کو اللہ کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے پیش نظر۔ بسا اوقات مال کا زیادہ مل جانا بھی آدمی کے بھٹک جانے اور بے راہ ہو جانے کا سبب بنتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنگ دستی اور محتاجگی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی۔ تو یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کیا چیز دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کو زیادہ دولت ملے گی، زیادہ رزق ملے گا، زیادہ مال ملے گا تو ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی غریب رہنا، تنگ دستی اور محتاجگی میں رہنا پسند نہیں کرتا، مگر یہی مال کبھی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے اور یہی تنگی اور محتاجگی بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی۔ اس لیے اللہ جس بندے کے لیے جو فیصلہ کرے وہی اس کے حق میں بہتر۔ ایک صحابی تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے امیر و کبیر بنا دے، مال و دولت کی فراوانی حاصل ہو جائے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسے ہو یہی حق تمہارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ اصرار کرتے رہے کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ اور حضور یہی فرماتے تھے کہ بھائی تمہارے لیے یہی حالت بہتر ہے جس حالت پر تم ہو، مگر ان کا اصرار بڑھتا رہا اور ان کے سخت اصرار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ ان کو مالدار بنا دے۔ حضور کی دعا تو قبول ہونی تھی، اللہ نے ان پر فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اب جب مال آنا شروع ہوا تو مسجد نبوی کے قریب میں ان کا مکان تھا۔ اب ان کے پاس جانوروں کی شکل میں بکریاں بھی تھی، مال کی شکل میں بکریاں بھی تھی۔ بکری کے رہنے کا جو باڑا تھا وہ چھوٹا پڑنے لگا، بکریاں زیادہ ہو گئی، جگہ تنگ پڑنے لگی، تو انہوں نے مسجد نبوی کے قریب جو مکان تھا، جو گھر تھا، اسے بیچ دیا اور کچھ دور پر اس سے بڑی جگہ لے لی، مکان بنا لیا۔ تھوڑے دنوں میں ہوا یہ کہ وہ جگہ بھی تنگ پڑنے لگی۔
اب جب مسجد نبوی سے انہوں نے پہلا مکان بیچ کر کے کچھ دور پر جگہ بڑی لی تھی تو اب 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد نبوی میں آنا جانا کم ہو گیا. کسی نماز میں آ جاتے، کسی نماز میں نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان پر نظر رکھے ہوئے تھے. جو جگہ انہوں نے پہلا گھر بیچ کر کے لی تھی، کچھ دنوں کے بعد وہ جگہ بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی، تو انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر صحرا میں ایک بڑی جگہ لی اور وہاں منتقل ہو گئے. جب وہاں منتقل ہو گئے تو مسجد نبوی آنا جانا بالکل ختم ہو گئے. حضور کی دعا لگ گئی تھی. مال بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اور جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو مال کے اثرات ہوتے ہیں. لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی، مال کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے. جیسے سردی آتی ہے تو بازار کے اندر سوٹر، مفلر، کمبل سب آ جاتا ہے، اور جب سردی جاتی ہے تو یہ سب غائب ہو جاتا ہے، اور موسم کے لحاظ سے پھر دوسری چیزیں آ جاتی. تو جب کوئی چیز آتی ہے تو اپنے ساتھ اپنے اثرات لے کر کے آتی. اب جب ان کے پاس مال نہیں تھا تو مزاج میں مسکنت تھی، بات مان لینے کا مزاج تھا، سن لیتے تھے اور عمل کر لیا کرتے تھے. لیکن جب مال آیا تو مزاج تبدیل ہونے لگا. وہ پرانے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی نیا دولت مند، نو دولتیہ بات کرتا تھا اور بڑی بات کرتا تھا تو پرانوں لوگ کہتے تھے کہ تو نہیں بول رہا ہے، تیرا پیسہ بول رہا ہے. تو پیسے کے اپنے اثرات ہوتے. اب جب ان کے پاس مال اتنا ہو گیا کہ اب ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، سنبھالنا مشکل ہو گیا، مزاج میں بھی مال کے اثرات آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال قائم فرمایا تھا اور بیت المال پر عامل مقرر کیے تھے، اور جو عامل ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی کھیتیوں میں، باغات میں، اور جن کے پاس جانور ہیں ان کے پاس جا کر کے ان کی زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں لا کر کے جمع کراتے تھے. یہ ان کی ڈیوٹی تھی، ان کا کام تھا. یہ پہنچے ان کے پاس بیت المال کے عامل، اور جا کر کے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی زکوٰۃ دیجئے، میں زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوں. ان کو حضور کی طرف سے عامل کا آنا ناگوار گزرا، اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ خود دے لوں گا، بیت المال میں جمع نہیں کرواؤں گا. جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ مال 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مال وہ ہوتا ہے جو روپیہ، پیسہ، سونے چاندی کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ آدمی خود دینا چاہے دے دے. لیکن کھیتی کی پیداوار، باغات میں پھلوں کی پیداوار، جانور ہو تو جانوروں کی زکوٰۃ، یہ بیت المال ہی میں جمع کرنا پڑے گا. آپ اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے، نہیں دے سکتے. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. عامل آئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنا دیا کہ ہم لوگ فلاں ابن فلاں کے پاس گئے تھے، ان کو اللہ نے بہت مال دیا، ہم نے ان سے بیت المال کا حصہ مانگا، زکوٰۃ مانگی، انہوں نے انکار کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی ان کو منع کیا تھا، اب تم مت جانا.
حضور نے عامل کو سمجھا دیا اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ غریب تھے، ان کے لیے غریب رہنا ہی بہتر تھا۔ آج اللہ نے مال دے دیا تو مال کی رعونت آ گئی، اور آج انہوں نے بیت المال کی طرف سے عامل آیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، جس کی ادائیگی ان پر فرض ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور نے عامل کو منع کر دیا کہ آپ مت جانا۔ جو لوگ حضور کی مجلس میں اس وقت موجود تھے سب نے عامل کی بھی بات سنی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی سنی۔ یہ بات لوگوں کے ذریعے اس شخص تک پہنچ گئی جن کا یہ واقعہ تھا۔ وہ اپنی احساس ہوا تو اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری زکوٰۃ تم واپس لے جاؤ۔ حضور نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور کا وصال ہو گیا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو پھر وہ اپنے مال کی ساری زکوٰۃ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین، آپ یہ میری زکوٰۃ وصول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جس کی زکوٰۃ میرے آقا نے قبول نہیں کی، ابو بکر کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ وصول کرے، تم لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2.5 سال رہی۔ جب ان کا وصال ہو گیا، حضرت عمر خلیفہ بنے، پھر وہ اپنی ساری زکوٰۃ لے کر کے آئے اور کہا کہ امیر المومنین، یہ میرا مال ہے اور یہ اس مال کی زکوٰۃ ہے، آپ قبول فرمائیں، بیت المال میں جمع کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ میرے آقا نے اور میرے پیش رو خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کی ہے، ابو عمر کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ وصول کر، لے جاؤ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کے لیے مال کا ملنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے مالداری بہتر ہے، اور کسی کے لیے غریبی بہتر ہوتی ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے، یہ اس کی حکمت و مصلحت ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ مال کا آنا میری آخرت کو بنانے کا ذریعہ و سبب بنے گا یا میری تنگی، محتاجگی اور غربت مجھے اللہ کی طرف متوجہ رکھے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ایمان کا کمال ہے، ہر فیصلے پر راضی رہے۔ ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، بڑی غربت کا زمانہ تھا، ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد حضور نے ان کا نام رکھا عبد الرحمن۔ مکے میں رہے، حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو یہ بھی بڑی مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے یا دیگر علاقوں سے مدینہ منورہ آتے تو اس آنے والے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے والے کسی انصاری کا بھائی بنا دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں مواخات، ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، رشتے کے اعتبار سے بھائی، لیکن حضور نے مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تھا
جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ سعد، یہ عبد الرحمن آج سے تمہارے بھائی ہیں، اور یہ مواخات بھائی بنانے کا جو فیصلہ حضور نے فرمایا تھا اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہ آئے ہیں ہجرت کر کے، ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ بالکل بے سہارا ہے، یہ آج سے تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو سنبھالنا، ان کی مدد کرنا۔ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے ان انصاری صحابہ میں تھے جو خوشحال تھے، مالدار تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے اور فرمایا کہ بھائی میرے پاس 2 مکان ہیں، آپ کو جو مکان پسند ہو وہ آپ لے لیجیے، دوسرا میں اپنے لیے رکھ لوں۔ پھر لے کے گئے باغ میں اور کہا کہ دیکھو میرا ایک باغ یہ ہے، ایک باغ یہ ہے، آپ کو جو باغ پسند ہو وہ آپ قبول کر لو، وہ آپ کا، دوسرا میرا۔ اور تیسرا فیصلہ یہ کیا کہ اپنے گھر لائے، اس وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ بھائی میری دو بیویاں ہیں، تم دیکھو تمہیں جو پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے گی تم اس سے نکاح کر لینا۔ باغ بھی دیا، گھر بھی دیا، اور 2 بیویوں میں سے یہ پیشکش کی کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت گزر جائے گی تم نکاح کر لینا۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن حضور نے بھائی بنایا تھا، انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ جب سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری بات کہی تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے خاندان میں برکت عطا فرمائے۔ دلونی الی السوق، تم مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، بس مجھے نہ آپ کا باغ چاہیے، نہ آپ سے گھر چاہیے، اور نہ آپ کی بیوی میں سے کوئی بیوی چاہیے، آپ میرے لیے اتنا کرو کہ مجھے مدینے کے بازار کا راستہ بتا دو بس۔ علماء نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی، اور وہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی اہل ایمان کو بغیر مانگے کوئی چیز ملے، دل کے لالچ کے بغیر، اشراف نفس کے بغیر، دل میں لالچ نہیں تھا، کسی نے کچھ دے دیا، اس میں برکت ہوگی، قبول کر لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ کب؟ ہم نے مانگا نہیں، زبان سے بھی نہیں بات کہی اور دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں لالچ ہوتا ہے کہ یہ اپنے کو ملنا چاہیے، مانگتے نہیں ہیں۔ اور مانگنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے، ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے اور ایک بالکل صاف ستھرا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری چیز مجھ کو بہت پسند آئی، تم دے دو، آدمی مانگ لیتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مانگتا نہیں ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، یار یہ کپڑا کہاں سے لائے تھے تم، بہت اچھا کپڑا ہے۔ یہ حسن طلب ہے۔ تو دل میں بھی لالچ نہیں اور آدمی نے مانگا بھی نہیں، بغیر مانگے، بغیر دل کے لالچ کے اگر کوئی چیز آپ کو کوئی دے رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے برکت ہے، آپ کو قبول کرنا چاہیے، بہت نخرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی تکلف کرتا ہے، کیا ضرورت ہے، رہنے دیجئے،
حالانکہ دل بول رہا ہے کہ لے لے، تکلف کرتا ہے. اور یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے، ایک طرح کا نفاق ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور بول رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں، آپ کی جان میں، مال میں برکت دے. دلنی الی السوق، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں. انہوں نے راستہ بتا دیا. یہ بازار میں گئے، کچھ خریدا کچھ بیچا، کچھ خریدا کچھ بیچا، کچھ خریدا کچھ بیچا. ایسا کر کے شام کو جب واپس آئے تو تھوڑا سا پنیر نفے میں آیا تھا، وہ لے کر کے گھر آئے اور کہا کہ دیکھو آج میں نے یہ کمایا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ نماز میں آئے، مسجد میں آئے، حضور نے دیکھا. دیکھنے کے بعد پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. حضور نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ دو، ولیمہ کھلاؤ، چاہے ایک بکری ذبح کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بکری ذبح کی اور حضور کو ولیمے کی دعوت دی. ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو بغیر مانگے ملتی ہے. کوئی آ کے بولے کہ امام صاحب آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے، وہ دعوت میں اتنا مزہ نہیں آتا. اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے کہ ایک دوستوں میں سے کوئی دوست ہے، کبھی کھلاتا ہی نہیں ہے، پورا گروپ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ دعوت دیتا ہے. تو اس دعوت میں مزہ ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ ہاں دعوت وصول کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا بے تکلفی کے ساتھ اولم ولو بشات. حضور نے دعا کی بارک اللہ لکا وبارک علیکا، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو برکت دے، تجھ پر برکتوں کا نزول ہو، اور تم میاں بیوی کے درمیان اللہ خوشگواری کی کیفیت پیدا فرمائے. دعا دی اور فرمایا اولم ولو بشات، عبد الرحمن ولیمہ دو، چاہے ایک بکری ذبح کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ولیمہ کیا، حضور کو کھلایا. حضور نے پوچھا مہر کیا دیا؟ مہر کیا دیا؟ بتایا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. کیا دیا مہر؟ ارے بولو نا. کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. حضور نے دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہ تعالیٰ تمہاری جان میں اور مال میں برکت دے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضور کی دعا لگ گئی اور اللہ نے ایسی خوشحالی عطا کی، ایسی خوشحالی عطا کی کہ کم لوگوں کو ملی. اللہ نے بہت مال دیا، لیکن مال کا اثر دل تک نہیں پہنچا تھا. ہمیشہ ان کو یہ خیال پریشان کیے رہتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیکیوں کا بدلہ اللہ مجھے دنیا میں دے رہا ہے، کہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں نفع ہوتا ہے، جو کام شروع کرتا ہوں اس میں نفع ہوتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دے رہا ہے. تو اللہ کے راستے میں بے حساب خرچہ کرتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی تھی، کھانے کے لیے غلات مل نہیں رہے تھے، گیہوں چاول وغیرہ مل نہیں رہے تھے. لوگ پریشان تھے کہ غلہ نہیں مل رہا ہے، قحط سالی ہے، کھیتوں میں پیداوار نہیں ہوئی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے اور وہاں سے انہوں نے گیہوں خریدا، غلہ خریدا اور اونٹوں پر لاد کر کے ایک ایک اونٹ ایسے لین سے انہوں نے روانہ کیا. 500 اونٹوں کے اوپر ان کا تجارتی مال آ رہا تھا.
مدینہ منورہ جب وہ پہنچا تو اہل مدینہ کی ضرورت تھی، شور مچ گیا کہ بھائی غلہ آ گیا ہے۔ شور کی آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی، پوچھا کہ بھائی یہ شور کیسا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ آیا ہے اور غلہ لے کر کے آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم فرمائے۔ یہ کوئی بد دعا تو ہے نہیں، دعا کی کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم فرمائے۔ یہ بات حضرت عبد الرحمن ابن عوف تک پہنچ گئی۔ وہ آئے، آ کر حجرہ مبارکہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، سلام کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ام المومنین، آپ نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم فرمائے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا کیوں آپ نے میرے لیے یہ جملہ کہا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واقعہ سنایا۔ وہیں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ ملک شام سے میرا جو تجارتی قافلہ آیا ہے وہ اہل مدینہ پر میں تقسیم کرتا ہوں مفت میں۔ سارا غلہ اہل مدینہ پر مفت تقسیم کر دیا۔ بہانے تلاش کرتے تھے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ سارا غلہ، جبکہ ضرورت کے وقت چیزوں کی قیمت ملتی ہے، خریدار زیادہ ہو اور بیچی جانے والی چیز کم ہو تو منہ مانگا دام ملتا ہے، لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو کر کے لیتے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اہل مدینہ پر پورا غلہ تقسیم کر دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، 4 بیویاں تھیں، انتقال ہوا تو گھر میں اتنا سونا تھا کہ کلہاڑی سے کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا۔ اور اس زمانے میں 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم ملے تھے، اور بیویوں کا حصہ اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ہوتا ہے، یعنی کل مال کا 8واں حصہ جو تھا وہ 4 بیویوں میں برابر برابر بٹا تھا۔ اتنا اللہ نے ان کو مال دیا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو کسی کے لیے مال کا ملنا رحمت کا باعث ہوتا ہے، اور کسی کے لیے مال کا نہ ملنا، غریبی میں رہنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ آج مالیگاؤں کے کاروباری حالات اچھے نہیں، 4 دن 5 دن کارخانے بند ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، یعنی تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتا ہے، ہر حال میں حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، یہ طے کر لیتا ہے، حرام سے، مشکوک مال سے، دھوکہ دڑی، خیانت، بددیانتی سے بچتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈر کے تقوی پرہیزگاری کا راہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس طرح اللہ اس کو روزی دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ راستے بناتا ہے اور ایسی جگہوں سے اس کو روزی ملتی ہے کہ اس کو خود گمان نہیں ہوتا کہ مجھ کو یہاں سے کچھ ملے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، کامل بھروسہ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ بھوکا اٹھاتا ہے
بھوکا سلاتا نہیں، سب کو اللہ روزی دیتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے کائنات کی، مخلوقات کی ہر ضرورت پوری کرنے کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جس کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی، اللہ نے سب کی ذمہ داری لی۔ اہل شہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرنا۔ اللہ روزی دے گا اور اس طرح روزی دے گا کہ آدمی حیران ہو جائے گا، اور اللہ پہ بھروسہ کرو گے اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔